بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارے ایک آدم بھائی تھے، ہمارے تبلیغی ساتھی، عمر کے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بڑے نیک آدمی تھے۔ وہ کہتے تھے کہ امام اور باورچی سب کو خوش نہیں کر سکتا، پڑھے لکھے آدمی نہیں تھے، اور بعضے بے پڑھے لکھے بہت کام کی بات کہتے ہیں۔ میرے یہاں ایک مزدور آتا ہے، اس کا لڑکا اب فرسٹ ایئر میں گیا ہو، اس نے کہا میرا بیٹا بڑا ہو گیا، کرتا کیا؟ بولے پڑھتا ہے۔ ہم نے کون سی کلاس میں پڑھتا ہے؟ بولے سیٹ ہم تو پڑھے لکھے نہیں، ہم کو کچھ پتہ نہیں۔ اس کے علم کے بارے میں اس کا فہم دیکھیے، اسے یہ نہیں معلوم کہ اس کا بیٹا کون سی کلاس میں پڑھتا ہے، لیکن اس نے ایک بات بڑی عجیب کہا۔ ہم نے کہا موٹر سائیکل کیوں نہیں خریدتا؟ بولے سیٹ موٹر سائیکل خریدیں گے، ہم کم چڑھیں گے، لڑکا زیادہ اڑے گا اور خراب ہو جائے گا، بری عادتیں لگ جائیں گی، پیک کی مارے گا، کبھی یہاں جائے گا کبھی وہاں جائے گا۔ ارے ہم نے کہا نرنجن تو بڑے بڑے سمجھداروں سے بڑھ کر بڑا سمجھدار نکلا، اس لیے کہ آج کا سیٹ ذرا اس کے پاس پیسہ آیا تو فوراً بائک کھڑی کرتا ہے دروازے پر اور لڑکے کے ہاتھ میں چابی۔ اب یہ لڑکا رات کو مغرب کے بعد سے عشاء کے بعد سے کہاں گھوم کر آتا ہے، 11 بجے 12 بجے رات تک تمام برائیاں یہاں جمع ہوتی رہتی ہیں۔ باپ بڑا خوش ہوتا ہے، میں نے موٹر سائیکل دلا دیا۔ موٹر سائیکل نہیں دلا دیا، زندگی تباہ برباد کر دیا۔ چلنے کے لیے تیار نہیں، آج کی اولادیں میں دیکھتا ہوں، یہاں سے مسجد تک جانا ہے تو بائک چاہیے۔ جسم بیکار، کمزور، ذہن میں خرابیاں، گندگیاں، ذہنی توازن خراب، اس معاملے میں کہ اسے باپ اب خراب نظر آتا ہے، کچھ دن میں خراب ہو جاتا ہے۔ اپنے اولادوں کی فکر کرنا ہو تو پہلے یہ کہ اگر بائک ضروری سمجھتے تو چابی اپنے پاس رکھو، یہ لو بیٹا فلاں کام کر کے آؤ، گاڑی یہاں کھڑی کرو، جب چاہے اٹھا کے لے کے جائے، بالکل نہیں، یہ یہاں رکھو، اتنی دور جانا ہے پیدل جاؤ تاکہ ہاتھ پیر میں قوت باقی رہے۔ لیکن آج کا باپ یہ سمجھتا ہے یہی پیار ہے۔ نماز بگڑی رہے گی، وقت کی بات ہرگز نہیں سمجھ سکتا۔ بگڑی نماز سے سارے شعبے بگڑ جاتے، خراب ہو جاتے، لٹ جاتے، اسے احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم اس شعبے میں لٹ گئے، اس لیے اس کی نماز لٹ گئی۔ جب اسے احساس نہیں تو نماز کے بگڑ جانے اور نماز پر خدا کا تعلق نہ ملنے اور سجدے میں اللہ کے قربت کا احساس نہ ہونے کا جب اسے احساس نہیں ہے تو اتنی بڑی دولت کے لٹنے کا احساس نہیں، تو پھر کسی دولت کے لٹنے کا اس کا احساس باقی نہیں رہے گا، ہاں سوائے مال کے، کہ مال ہی تو سب سے بڑی چیز آج کی دنیا میں۔ اپنے بچوں کو مغرب کے بعد چاہے جوان بھی ہو گئے ہیں بلا شدید ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلنے دیں، دن میں بھی کہاں رہتا ہے اس کا حساب ضرور لے لیں۔ ایک آدمی میری بیٹی کے لیے رشتہ لے کر آئے، ایک عالم نے بھیجا، میرے دوست تھے، ان کو محبت تھی مجھ سے، کہنے لگے میں چاہتا ہوں بھتیجی کا نکاح ہو جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھیج دو، کس سے بات کرنا ہے؟ ہم نے کہا فلاں۔ تو بہت سارے رشتے آتے رہے، جہاں مقدر تھا وہیں ہوا۔ تو کہنے لگے لڑکا بڑا نیک ہے، ایسا ہے ایسا ہے ویسا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ایک بات مجھے بتاؤ، رات میں کتنی دیر کے بعد گھر آتا ہے اور اس کے دوست لوگ کیسے ہیں؟ ان دوستوں میں جو بیٹھتا ہے اس کے دوست کیسے ہیں؟ دنیا کی بات کرتے ہیں، آخرت کی بات کرتے ہیں؟ بولتے ہیں دوست تو اس کے سب ایسے ہی ہیں۔ تو میں نے کہا رشتہ نہیں کرنا۔ ایک رشتہ آیا تو پتہ چلا بہت بڑے مقرر کا لڑکا ہے، یہ صاحب سے میری ملاقات، وقت طے ہوا تھا جامع مسجد بمبئی میں۔ جو واسطہ تھا اس نے کہا بھائی وقت کے بڑے پابند ہیں، وقت سے پہنچ جانا۔ میں نے کہا الحمدللہ میں بھی پابند ہوں، وقت پہ ہی پہنچوں گا۔ لیکن سانتا کروز سے نکلا تو باندرا تک پہنچتے پہنچتے تک اتنی دیر ہو گئی، اتنا ٹریفک جام ملا کہ مجھے گمان ہو گیا کہ میں 1:10 کی نماز میں نہیں پہنچ سکتا۔ تو میں نے ڈرائیور سے کہا گاڑی سائیڈ میں لگا دو، میں اسٹیشن پہ اترتا ہوں، یہاں سے ٹرین پکڑ کے جاؤں گا تو پہنچوں گا، تم خالی گاڑی لے کر آؤ ورنہ وعدہ خلافی ہوگی۔ اس کا نام وعدہ خلافی نہیں، ہم تو کہتے ہیں ہم ٹریفک میں پھنسے تھے، وعدہ خلافی کہاں؟ ہم ان کے پاس پہنچ گئے وقت پر۔ اگر آدمی بات کرنے سے پہلے، ملاقات سے پہلے دعا کا اہتمام کرے، اللہ مجھے کیا کہنا چاہیے، کیا بولنا چاہیے، فلاں صاحب ملنے آئے ہیں مجھے کیا باتیں کرنی چاہیے، تو اللہ ڈالتے ہیں۔ عجیب بات اللہ نے ڈالی، بالکل عجیب۔ میں نے کہا مولانا ہم آپ کے لڑکے کے بارے میں کچھ نہیں معلوم کرنا چاہتے، صرف یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں علماء کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے۔ انہوں نے کہا علماء کا مذاق اڑاتا ہے۔ میں نے کہا مولانا تب نکاح نہیں کرنا۔ یہ بات پوچھنے کی نہیں تھی، کہیں رشتے میں پوچھا جاتا ہے، لیکن اللہ کی قسم جو دعا مانگتا ہے کہ اللہ مجھے سکھا دیجئے، مجھے بتا دیجئے، مجھے نہیں آتا، تو اللہ ایسے ہی بتائیں گے۔ ابا سے کوئی کہے ابا بتا دیجئے، ابا نہیں بتائیں گے۔ اللہ سے کوئی کہے بتا دیجئے، اللہ نہیں بتائیں گے۔ کیوں نہیں بتائیں گے؟ کون کہتا ہے نہیں بتائیں گے؟ وہ ایسی باتوں کا القاء فرمائیں گے، میرے بندے نے مجھ سے پوچھا ہے، ورنہ استخارے کا رواج ہی نہیں ہوتا کہ نکاح کرنا ہے تو استخارہ کر لو، اہم کام کرنا ہے تو استخارہ کر لو۔ یہی تو ہے اس کا مطلب، یہ استخارہ بتا رہا ہے کہ اللہ بتاتے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔